ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا اس کے 21ویں باب کی 20 تا 25 آیت۔ پطرس نے مڑ کر اس شاگرد کو پیچھے آتے دیکھا جسے یسوع پیار کرتا تھا اور جس نے شام کے کھانے کے وقت بھی اس کی چھاتی پر جھک کر پوچھا تھا کہ اے خداوند تیرا پکڑوانے والا کون ہے؟ پطرس نے اسے دیکھ کر یسوع سے کہا، اے خداوند اس کا کیا ہوگا؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر میں چاہوں کہ جب تک میں نہ آؤں یہ ٹھہرا رہے تو تجھے کیا؟ تو میرے پیچھے ہو لے۔ بس بھائیوں میں سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ شاگرد نہ مرے گا، لیکن یسوع نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہ مرے گا، مگر یہ کہ اگر میں چاہوں کہ جب تک میں نہ آؤں یہ ٹھہرا رہے تو تجھے کیا؟ یہ وہی شاگرد ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور جس نے یہ لکھا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے۔ مگر اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کیے، اور اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں گمان کرتا ہوں کہ کتابیں جو لکھی جاتی دنیا میں سما نہ سکتی۔ انجیل مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہیلو، دامن مریم سے تمام سننے والوں کو فادر مقصود نذیر OMI کا سلام ہو۔ آج کا کلام مقدس پولس رسول مثال اور انجیل مقدس سے دوسرا شاگرد، ایک ایسا انمول موتی جس کے متعلق چند خیالات آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گا۔ مقدس پولس رسول ابھی رسولوں کے اعمال کی کتاب اپنے اختتام کی طرف تقریباً پہنچ چکی ہے، کیونکہ ایسٹر سیزن ختم ہونے والا ہے۔ ابھی ہم عید پینتیکوست منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور ان میں مقدس پولس رسول کی زندگی سے دو نکات ہیں جو آپ کے ساتھ بانٹے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ ایک دلیر مبشر ہے، بڑی دلیری کے ساتھ خدا کے کلام کی تبلیغ کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ اسی لیے یہ لوگوں کو جمع کرتا ہے، اپنی بات بتاتا ہے، اور بات بتانے کے بعد پھر اپنے کام کو جاری و ساری رکھتا ہے۔ دوسری بات، یہ جفاکش ہے، محنت کرنے والا ہے، کیونکہ خود اس نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا ہے، اس لیے ہاتھوں سے کام کرنے والوں کی عظمت کو یہ اپنے اعمال سے بیان کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینا، شاگردوں کو مضبوط رکھنا، مضبوط کرنا اور آگے بڑھتے رہنا، یہ مقدس پولس رسول نے کر دکھایا۔ اور آج کا جو رسولوں کے اعمال سے اقتباس لیا گیا ہے وہ بڑا خوبصورت اس کی زندگی کو بیان کرتا ہے۔ وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے، محنت کرتا ہے، اس لیے وہ دوسروں کو محنت کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔ جس نے خود کام کیا وہ کام کرنا جانتا ہے۔ انجیل مقدس میں دوسرا شاگرد، مقدس یوحنا رسول کے مطابق جو انجیل ہے، یہ دوسری چاروں اناجیل، دوسری تینوں سے فرق ہے۔ دوسری تینوں اناجیل موافقہ یعنی سنوپٹک گوسپلز کہلاتی ہیں۔ یہ انجیل ایک نیا نقطہ لے کر خداوند یسوع مسیح کو نئے سرے سے بیان کرتا ہے، اور یہ وہی بیان ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ میرے نزدیک میں غلط ہوں تو میری اصلاح کیجئے، صحیح ہوں تو میری بات کو مان لیجئے، کہ یسوع مسیح کی جو الہی ذات ہے اور اس کی جو انسانی ذات ہے، یعنی یسوع مسیح کی ڈبل نیچر جو ہے، 100% الہی ہے، 100% انسانی ہے۔ جو لکھا گیا ہے کہ اگر ساری باتیں لکھی جاتی تو اس کلام میں سمو نہ پاتی۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کے سوال کا جواب ہے، جو ہر بات پہ کہتے ہیں جی کلام سے نکال کے دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہے، کلام سے نکال کے دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہے۔ کلام میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرنا ہی ہماری زندگی کا مشن اور منشور ہے۔ آئیں، آج ہم جب عید پینتیکوست کی تیاریاں کر رہے ہیں تو ہفتے کا دن ریاضت میں گزاریں، ہفتے کا دن روزہ رکھیں، تاکہ ہم بھی تند ہوا کا سناٹا جو ہے وہ محسوس کریں۔ ہم بھی رسولوں کی طرح کلام کی آواز کو، شاگردوں کی طرح کلام کی آواز کو، کلام کی روحانیت اور کلام کی نعمت کو جاننے پائیں۔ محبت وہ زبان ہے جس کو پانے کے لیے مقدس پولس رسول نے اپنی زندگی کا نمونہ دکھایا، کام کیا، دعا میں ٹھہرا اور دعا کی۔ اس لیے ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم دعا کے ذریعے اس دوسرے شاگرد کی طرح یسوع مسیح کی قربت پائیں، ساتھ رہیں، ان سارے کاموں میں مشغول رہیں جس سے ہمارا ایمان ظاہر ہو اور دوسروں کا ایمان مضبوط ہو۔ ہفتے کا دن
عید پینتیکوس سے پہلے ریاضت کا دن ہے، ہفتے کا دن عید پینتیکوس سے پہلے روزہ رکھنے کا دن ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی مسیحی اور بالخصوص کیتھولک ایمانداروں کی جماعت جمع ہوگی، وہاں پر دعا کا کام کیا جائے گا، دعا کی جائے گی۔ آئیں دعا کریں تاکہ ہم بھی پولس رسول کی طرح محنت کرنے والے لوگ بنیں، اور جو محنت کرتے ہیں وہ کبھی ڈھیلے نہیں ہوتے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ ڈھیلے ہاتھوں کو مضبوط کرو۔ ہم نے روح القدس سے معموری پانی ہے تاکہ ہم اپنے کاموں سے یسوع مسیح کا پرچار، اظہار اور اپنی زندگی کو بامقصد بنا سکیں۔ میری یہ دعا ہے آپ سبوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، آپ ہمارے لیے اور ہم آپ کے لیے دعا کریں تاکہ روح القدس ہماری زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بنے۔ روح القدس سے معمور ہو کر شاگردوں کی مانند ہم بھی رسولوں کے اعمال کی طرح چلیں، ہماری زندگیاں بھی اعمال سے بھرپور ہوں، ہماری زندگیاں بھی رسولوں کے نقش قدم پر چلیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں سے یسوع کی گواہی دیں۔ آپ سبوں کا بہت شکریہ۔ نیک تمناؤں کے ساتھ ایک بار پھر دامن مریم ڈیرک آباد سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خدا ہم سبوں کو روح کی معموری عطا کرے۔ شکریہ۔